آنے والے تو بہت تھے کربلا میں، مگر حبیب کو حسین نے بلایا تھا، یعنی خاص کردار تھا، ایک خاص دعوت دی تھی جسے فقیہ دین کا لقب دیا تھا۔ فقیہ دین کس کو لقب دیا تھا؟ حبیب ابن مظاہر کو مولا نے لقب دیا تھا، اور حقیقت میں بڑا عجیب لقب ہے۔ فقیہ دین کا لقب حسین نے دیا تھا، اور انہی دنوں میں یاد کرتے ہیں اپنے ان فقہا اور علماء کی جنہوں نے جو دین ہم تک پہنچا ہے انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ جتنا دین ہم تک آیا ہے، دیکھیے آپ کو نماز کس نے سکھائی؟ مجھے نماز کس نے سکھائی؟ کہیں گے میرے باپ نے سکھائی۔ اچھا آپ کے والد صاحب، ہمارے والد صاحب کو کس نے سکھائی؟ ان کے والد صاحب نے سکھائی۔ ان کے والد صاحب کو آخر کن نے سکھائی؟ کہاں جا کے سلسلہ ختم ہوتا ہے؟ اس غیبت کے زمانے کا۔ ان سب کو نمازیں، ہر عزاداری، سب چیز انہی علماء نے سکھائی ہے، اور اس دور میں انہی علماء پہ حملہ ہوتا ہے۔ معلوم ہے کیوں ان پر حملہ ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنے سینسٹیو ہیں علماء پر؟ ہاں، ہماری ریڈ لائن یہی علماء ہیں، کیونکہ ہم تو معصوم امام سے تو غیبت میں دور ہیں، ہم کن کی طرف کیسے متوسل ہو جائیں؟ یہی علماء ہیں جن سے ہم اہل بیت کا طریقہ سیکھتے ہیں، اہل بیت کا طریقہ سیکھتے ہیں، یہی ہمارے پاس ہیں۔ اور تو مولا تو غیبت میں ہے، ہم جیسے گنہگار ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو ہم کن سے دین لیں گے؟ دین انہی سے ہم لیتے ہیں، انہی سے حق کا درس سیکھتے ہیں، انہی علماء سے جنہوں نے قربانی دی ہے، جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس دور اسی لیے ہم اتنے سینسٹیو ہیں ان علماء پہ، ان مراجع پہ، جو بھی مرجع ہوں ان پر ہم سینسٹیو ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین ان تک پہنچا ہے۔ اور ظالم کا ہمیشہ سے کام یہ رہا تھا کہ اس سے پہلے رسول خدا سے جو دشمنی تھی، رسول خدا سے مشرکوں کو دشمنی تھی، مگر رسول خدا سے زیادہ کس سے دشمنی تھی؟ ابو طالب سے دشمنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طالب محافظ رسول تھے۔ کہا کہ رسول کو تو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے ابو طالب سامنے آ جاتے ہیں، تو رسول سے زیادہ محافظ کی دشمنی ہوتی ہے۔ پہلے کسی بھی بڑی شخصیت کو مارنا ہوتا ہے، پہلے اس کے باڈی گارڈ کو مارتے ہیں، پھر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ دین کے محافظ یہ علماء ہیں، پہلے اگر امام زمانہ پہ کوئی حملہ کرے گا ہم سب اس پر اٹیک کریں گے، مگر پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہوشیاری کرتے ہیں، مولا پہ نہیں حملہ کرتے ہیں، پہلے مولا کے نائبوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ حسین کربلا میں تبھی شہید ہوئے، کیوں؟ کیونکہ حسین سے پہلے مولا کا نمائندہ مسلم کوفے میں شہید ہو چکا تھا۔ اگر مسلم کوفے میں شہید نہ ہوتے حسین کبھی کربلا میں مارے نہ جاتے، کیونکہ نمائندے کو پہلے مار دیا، محافظ کو پہلے مار دیا، پھر جا کر حسین کو شہید کیا۔ رسول خدا سے لوگوں کو دشمنی تھی، مگر رسول سے زیادہ آج بھی مسلمانوں کو بدعقیدہ مسلمانوں کو علی سے کیوں دشمنی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ علی رسول کے محافظ سے، علی نے ہر جگہ رسول کی حفاظت کی تھی، وہ رسول کو نقصان پہنچانے آتے سامنے علی آ جاتے۔ اور آگے بڑھیے، کربلا میں مولا حسین کے لیے شمر امان نامہ کیوں نہیں لے کر آیا؟ مگر کیا کیا؟ سب سے پہلے مولا کے محافظ کے پاس امان نامہ لے کر آیا۔ وہ کون تھے؟ وہ عباس ابن علی تھے۔ کہا پہلے محافظ کو ہٹا دو، پھر حسین شہید ہو جائیں گے، مگر محافظ عباس جیسا ہوگا تو عباس سے بڑھ کر کسی کو محافظ نہیں مل سکتا۔ عباس نے ٹھکرا دیا، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حسین عباس کی شہادت کے بعد شہید ہوئے ہیں، پہلے محافظ شہید ہوا، پھر جا کر حسین شہید ہوئے ہیں۔ اگر امام زمانہ کی حفاظت کرنی ہے تو انہی علماء کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، سستانی کی شکل میں، زندہ ہے، سستانی کی شکل میں، زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج دل سے وہی کہنا ہے، آج دل سے کہیں لبیک، لبیک بے مثال اطاعت کا نام ہے، لبیک اپنی مئی کو مٹانے کا نام ہے، لبیک یعنی دوست نے اپنی تنہائی کو نہ دیکھا، اپنی زندگانی کو نہ دیکھا، لبیک یعنی عباس کی دلیری کا امتحان، لبیک یعنی عباس کا دریا سے پیاسا لوٹنا، لبیک یعنی بے پرواہ چل پڑا نصرت ولی کی خاطر، لبیک یعنی حبیب کربلا آ گیا،
حسین ابن علی کی خاطر لبیک یعنی عشق کی انتہا، لبیک یعنی محبت کی انتہا، گر گئے زین سے زمین پر نہ گری صدائے لبیک، کٹ گئی گردن کی رگ پر نہ کٹی صدائے لبیک، جکڑ گئے زنجیر میں بیمار پر نہ جکڑی صدائے لبیک، مر گئی زندہ میں یتیمہ پر نہ مری صدائے لبیک، چھن گئی زینب کی ردا پر نہ چھنی صدائے لبیک، کچل دیا ٹاپوں سے جس میں اطہر کو پر نہ کچلی صدائے لبیک۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے من الذلة هيهات 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 من الذلة الله زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ اگر دین کی حفاظت کرنی ہے تو دین کے محافظوں کی پہلے حفاظت کریں۔